والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت اور پر رونق مجلس عظمت قرآن کے ساتھ معنون ہے. اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اشاعت التوحید و سنہ کی اصل پہچان وہ قرآن ہے. ہماری جماعت اور دیگر مذہبی جماعتوں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ہمارے علماء کرام جب بھی اور جو بھی موقع ملے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کا کچھ حصہ اپنے سننے والوں کو سنا دیں اور سمجھا دیں. باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے کاز، اپنے اپنے مشن پہ لگی ہیں، لیکن اشاعت التوحید و سنہ کی اصل پہچان اور امتیاز اگر کوئی ایک منٹ میں سمجھنا چاہتا ہے کہ پنج پیری اور اشاعتی کیا ہیں تو ایک ہی جواب ہے کہ یہ قرآن کے خادم لوگ ہیں. ہر جگہ پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن کی دعوت اونچی رہے، قرآن خود اونچا رہے اور قرآن کی دعوت اونچی رہے. آج ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اور وہ اہل تشیع کے ساتھ
بہترین اور کامیاب مناظر تھے حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑے آدمی تھے اور بڑے مناظرے کیے انہوں نے اہل تشیع کے ساتھ. وہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے. اور مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، اس وقت یہ گاڑیاں شاڑیاں تو نہیں تھی، کہ یہاں کتنے دن قیام ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی 1 دن. کیا؟ اچھا میں پشتو میں تقریر کروں یا اردو میں؟ اچھا اردو. مطلب ہے میری پشتو پہ اعتماد تمہیں بھی نہیں ہے. ایک دن یو دن جو رز. اچھا یہ تو بھائی نئی پشتو ہے، اس کو چھوڑتے ہیں. ایک دن. تو حضرت نے فرمایا 1 دن. تو پھر میں آپ کو پڑھاؤں گا سورت جن. 1 دن اور پڑھنی کیا ہے؟ سورت. بولو. میری اور آپ کی ملاقات کا بھی 1 دن اور دن کا بھی تھوڑا سا حصہ بڑے بڑے علماء نے بیان کرنا ہے. تو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کرنی ہے سورہ جن. سورت جن اگر یہ پڑھو تو جن بھاگ جاتی ہیں. توجہ ہے؟ جن بھاگتے ہیں، شجاتی. اور اگر یہ صورت سمجھو تو انسانی شیطان بھاگتی. ایک جنی شیطان ہے، ایک انسی. سورت میں تو بڑے مضامین ہیں. اس میں شروع کے اندر ایک لفظ آیا اور وہ کیا ہے کہ میرے محبوب اعلان کرو کہ میری طرف وحی آئیے. وحی. اب وہ وحی کتنی چیزوں کی آئی اس صورت میں؟ کس چیز کی وحی آئی؟ تو وہ 4 امور ذکر کیے جن کو علماء کہتے ہیں موحا امور 4. 4 امور ہیں کہ اوحیا الیہ، وحی آئی میری طرف، اور اس میں 4 امور ہیں. 4 تو سمجھتے ہو نا، سلور. یہ بھی کہیں غلط تو نہیں کہا؟ 4 امور ہیں. اور یہ 4 نمبر سمجھ لیں، 4 پوائنٹ، 4 نقطے، 4 امور. جس کو شروع کیا اسی انداز میں کہ قل اوحی الیہ انہ استمع. اوحی الیہ، میرے پیغمبر بتلا ان کو کہ میری طرف وحی کی گئی. کیا چیز وحی کی گئی؟ 4. کتنی چیزیں وحی کی گئی؟ کتنی چیزیں؟ اور یہ صرف طلباء اور علماء سے ایک بات کروں گا کہ یہاں انہو، یہ جو انا آ رہا ہے 4 مقام کا انا یہ اوحیا کا فرد ہے. اور موہا مضمون کا بیان ہے. انا 4 انا موجود ہے اور ہر انا میں ترتیب اور نسق کے ساتھ ایک مضمون کا بیان ہے. مثلا پہلا انا
اس انا میں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان کی، اور وہ 3 چیزیں جنات کی زبان سے. یہ پورا انا ہو، یہ انا جنوں کی تقریر پہ مشتمل ہے، اور اس انا کے تحت عظمت قرآن کا مضمون ہے. قرآن مقدس کی عظمت. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں، کھجوروں کی وادی نخلا میں صبح کی نماز پڑھانے لگے. جنوں کی ایک جماعت جو اس وجہ سے پریشان تھی کہ آسمانوں پہ پابندیاں لگ چکی، فوجی چوکیاں قائم، پہرے قائم، اور پہلے ہم اوپر جاتے اب پابندی ہے. وہ کیا نیا حادثہ پیش آیا کہ آسمانوں پہ جانے پہ پابندی لگ چکی. وہ تلاش کرتے کرتے پیغمبر کریم جہاں نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت پیچھے آ گئی. تھے بڑے با ادب جن، بے ادب جن نہیں تھے، اور اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو مسئلہ سمجھا دیا. جب قریب آئے تو ان کے کانوں میں آواز پڑی. وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو کے سنو. سن رہے ہو میری بات؟ کیا کرو؟ اونچے بولو، میں پھر بات عرض کروں گا. خاموش ہو کے سنو، کان لگو. اچھا، پھر اللہ نے جہاں اس کو میں روک رہا ہوں، خاموش ہو کے سنو، غور سے سنو. قرآن کا ادب ہی یہ ہے کہ قرآن کو غور سے سننا چاہیے. اور بھی بڑے آداب ہیں، اور ایک ادب قرآن کا یہ ہے کہ استماع اور انصات. اور پھر یہ ادب صرف وہاں نہیں، اللہ نے امام کائنات کو بھی فرمایا کہ میرے محبوب جب جبریل پڑھنے لگے تو آپ نے خاموش رہنا ہے. جب جبریل پڑھے تو لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی، خاموش رہنا ہے. تو قرآن مقدس کا اللہ نے ادب یہ رکھا کہ ایک جبریل پڑھنے والا ہو، محمد مصطفیٰ سننے والے ہوں، تو محمد الرسول اللہ کو بھی ساتھ ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی ساتھ ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں. پھر اللہ نے تمہیں کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے اس کی طرف غور بھی کرو. فاستمعوا له، پوری توجہ سے سنو. وانصتوا، خاموش رہنا ہے. یا اتنی بات تو رب نے بتا دی. فاستمعوا بھی جمع، انصتوا بھی جمع. اذا قرئ، یا اللہ پڑھنے والا کون ہو؟ قرئ مجہول ذکر کیا. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کا منصب ہے تبیین القرآن، جن کا عہدہ ہے منصوص من اللہ مفسر کا، اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ مفسر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ کون ہو۔ مسلم شریف میں حدیث آئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہے۔ نسائی میں حدیث آئی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے۔ اور مسلم کی حدیث، نسائی، دونوں کا ایک ہی عنوان۔ اور فرمایا یہ چپ کس نے رہنا ہے، پڑھنے والا کون ہو؟ فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، اذا کبر الامام فکبروا۔ امام تکبیر کہے تو بھائی اب تو خاموش نہ بیٹھو نا، امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو۔ اور تکبیر کے بعد امام کون سی سورت پڑھتا ہے؟ سورہ یاسین، بولو، سورہ قرات کہاں سے شروع کرتا ہے؟ فرمایا جب امام قرات کرے مقتدیو تم خاموش رہو۔ تم نے دو کام کرنے، اگر سن سکتی ہو تو سنو، نہیں تو ان سے تو خاموش رہنا ہے۔ تو اب پتہ چلا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، قرآن کا ادب یہ ہے امام پڑھے گا تو مقتدی سنے گا اور خاموش رہے گا۔ یہ نہیں کہ آگے امام نے اپنی قرات شروع کی اور پیچھے مقتدی بھی شروع ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے بعض حضرات نے قرات کی، اور کتاب القرات للبیہقی ابن جریر بسند صحیح، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی اما آن لکم ان تفہموا، اما آن لکم ان تاکلوا، کب تم ہوش کرو گے، کب تمہیں عقل آئے گی اور سوچ آئے گی؟ انصت للقرآن کما امرکم اللہ، جب امام قرآن پڑھے، قرات کرے، تم خاموش رہا کرو، امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں، اور یہ میرا فتویٰ نہیں، کما امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کس نے حکم دیا ہے؟ یار بولو، اب تو بولو، کس نے حکم دیا ہے؟ کما امرکم، اور اللہ نے کہاں حکم دیا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا۔ تو آداب القرآن میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ امام قرآن پڑھے، مقتدی کو پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر کریم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ۔ اس روایت کی 20 سندیں ہیں، لیکن مسند احمد ابن منی کی بالکل صحیح سند، حضرت جابر بن عبداللہ راوی فرمایا کہ من کان لہ قراءۃ، من کان لہ امام، جس آدمی کا امام ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ خیر، پتہ چلا قرآن کا ادب ہے، اس کو بولو، پریشان ہو گئے، جن سارے نکل جائیں گے انشاءاللہ، اس کو سننا۔ تو یہ جن جو تھے، یہ جن تھے پر بے ادب نہیں تھے، ادب والے تھے۔ اللہ نے بھی ان کا ادب ذکر کیا اور فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اسے استماع کی وجہ سے انہیں فہم ملا، سمجھ مل گئی، تو وہ آئے، انہوں نے خاموشی سے قرآن سنا اور واپس چلے گئے۔ پیغمبر کریم کو پتہ نہیں چلا، توجہ میری طرف، جن پچھلی صف میں کھڑے ہو کے ساتھ وہاں تو اتنی صفیں بھی نہیں تھی،
واپسی کا سفر ہے، جن پیچھے قرآن سن رہے ہیں پیغمبر کریم کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے یہ سورت جن اتار کے پیغمبر کریم کو جنوں کا قرآن سننا اور پھر قرآن کے متعلق تاثرات ذکر کیے کہ جن قرآن سن کے کیا کہتے تھے۔ مسئلہ تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ زندہ پیغمبر ہو اور پیچھے مقتدی جن کھڑے ہیں تو زندہ پیغمبر کو بھی پتہ نہیں کہ پیچھے کون کھڑے۔ سمجھنے والے تو سمجھ سکتے ہیں، جو نہیں سمجھنے والے تو آخر پہ سمجھاؤں گا۔ تو اب ذرا خیال کرنا ہے، جن آئے، سبحان اللہ، جن آئے، قرآن سنا، واپس ہونے لگے، راستے پہ جنہوں نے تبصرہ کیا، اور وہ تبصرہ رب کو اتنا پسند آیا کہ سورہ جن میں ان کا تبصرہ ذکر کیا۔ جب واپس ہو رہے تھے تو پہلی چیز جنہوں نے بیان کی، جو آج کا ملا نہیں سمجھتا، خدا کی قسم، جنات نے پہلی چیز بیان کی اور کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ عجباً کا معنی الذی لا نظیر لہ بھی ہے، اور عجباً کا معنی انوکھی چیز بھی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نئی چیز۔ جن کہتی ہیں خدا کی قسم، علماء نے لکھا ہے کہ جی اہل کتاب جن تھے، اور اس لحاظ سے معنی کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کتابیں سنی، مولوی سنے، پیر سنے، بڑے بڑے جبے کبے والی سرکاریں سنی، اور بڑے بڑے گڑ بادشاہ سنے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم، یہ جو قرآن ہے، سمعنا قرآنًا عجبا، ہم نے کلامیں بڑی سنی ہیں، پر اس کلام جیسی کوئی کلام نہیں سنی۔ یہ کلام سب سے بے نظیر ہے، یہ سب سے بے مثل ہے، ایسا کلام ہم نے نہیں سنا۔ اور واقعی یہ بات اس عجباً سے پتہ چلی، یہ پہلا نکتہ ہے جنہوں نے سمجھا اور بتا گئے کہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر قرآن مقدس جیسی نہ کتاب ہے نہ کوئی کلام ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے جی کہ قرآن جیسی کوئی کلام ہو؟ بس یہی ہمارا جھگڑا ہے، ہم مولویوں سے اسی پہ لڑتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگوں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی نصاب، دنیا کی کوئی روایت، دنیا کی کوئی حکایت، دنیا کا کوئی بزرگ، دنیا کا کوئی اکابر، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی فرقہ، کوئی کہاوت، کوئی کائنات کا علم، وہ ایسا نہیں جو قرآن کی قوت کا مقابلہ کر سکے، جو قرآن کی عظمت کا مقابلہ کر سکے، جو قرآن کی شان کا مقابلہ کر سکے۔ اس کائنات میں اللہ کا قرآن وہ کتاب ہے الذی لا نظیر لہ، الذی لا مثل لہ۔ میرے رب کی شان لیس کمثلہ شیء، اور قرآن کی شان بھی ہے الذی لا نظیر لہ، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ افسوس ملا کو یہ بات سمجھ آئے، سارے علوم، پھر رب نے خود تعارف کرایا، بات لمبی ہو جائے گی، کیسے الذی لا نظیر لہ تذکرہ کیا، مہیمنن علیہ۔ اے لوگو، قرآن مقدس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس قرآن کو
ہم نے تمام کتابوں پر حاکم بنا کے بھیجا، مہیمن بنا کے بھیجا، کنٹرولر بنا کے بھیجا۔ اور مطلب کیا ہے؟ دنیا کا کوئی سچ اس وقت تک سچ ثابت نہیں ہوتا جب تک قرآن تصدیق نہ کرے، اور قرآن ایسا سچ ہے کہ اس کو اپنی تصدیق کے لیے دنیا کی کسی شہادت کی احتیاج اور محتاجی نہیں ہے۔ والذی جاء بالصدق، جاء بالصدق، جاء بالصدق، نرا سچ ہے۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسی کوئی کتاب نہیں جو اول سے لے کے آخر تک نرا سچ ہو، نرا سچ ہو۔ اور لوگوں، تورات، انجیل، زبور، منزلہ کتب، آج ان میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں سارا سچ ہے۔ مولویوں نے بدلی، پیروں نے بدلی، کوئی روایت کی کتاب ہو۔ کتب حدیث میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور کتب حدیث میں بخاری کا مقام سب سے اونچا، سب سے بلند ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بخاری شریف میں بھی بسم اللہ سے لے کے آخر تک نرا کچھ سچ ہے، اور سب کچھ منزل من اللہ یا مقول من الرسول ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہاں پر بھی نسیان بھی ہے، وہاں پر خطا بھی ہے، امکان بھی ہے، وقوع بھی ہے۔ اور قرآن وہ ہے جس کا بھیجنے والا، جس کی شان ہے لا یذل ربی ولا ینسا۔ توجہ ہے؟ یہ تھوڑی کڑوی بات ہے، لیکن مجبوری ہے۔ انا سمعنا قرآنا، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں۔ ساری کتابوں کا احترام کر، لیکن اللہ کی کتاب پر ایمان تب ثابت ہوگا کہ ساری کتابوں پہ حاکم سمجھ قرآن کو۔ جب تک کتابوں پہ قرآن کو حاکم نہیں سمجھے گا، روایت کو بھی پیش کرنا ہے تو قرآن پہ پیش کر، بزرگ کو بھی پیش کرنا ہے قرآن پہ پیش کر، حکایت کو پیش کرنا ہے قرآن کے پر پیش کر، اور ساری کائنات کی کتابیں، ملفوظات، سب کچھ کو پیش کر قرآن پر۔ اور یہ قرآن کا وہ کسوٹی ہے الذی انزل الکتاب والمیزان۔ ساری کائنات میں علوم کے اندر اگر ترقی اور ترازو کا مقام حاصل ہے وہ صرف قرآن کو ہے۔ اس لیے اب میں بالکل صاف کہوں گا، بخاری کو بھی تولنا ہوگا قرآن پہ، مسلم کو بھی تولنا ہوگا قرآن پہ، فقہ کو بھی تولنا ہوگا قرآن پہ، اکابر کو بھی تولنا ہوگا قرآن پہ۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اسی مقام المیزان پہ لکھا کہ اپنے عقائد، اقوال، اعمال ان کو قرآن کی کسوٹی پہ رکھ کے پرکھنا ہوگا۔ یہ قرآن کے موافق ہوا علی الراس والعین، اور اگر قرآن سے ٹکرا گیا تو قرآن کو چھوڑ دیں گے؟ بولو۔ مجھے بہت تعجب ہے، یہ جو مسئلہ ہے نا، تم تو عوام الناس تو میرے ساتھ متفق ہے، اور اکثر مولویوں کو میری یہ بات زہر لگتی ہے۔ حالانکہ اصول شاشی سے لے کے توضیح طلبی تک، نخبۃ الفکر سے لے کے مقدمہ ابن صلاح اور معرفت علوم حدیث، اور اوپر چلے جائیں متقدمین محدثین ان تک چلے جائیں، سب کے سب محدث بھی متفق، اہل اصول فقہ بھی متفق کہ خبر واحد کو ماننے کی 8 شرطیں ہیں، چاہے وہ خبر واحد سیاہ ستہ میں ہو، چاہے وہ خبر واحد کتاب امام محمد میں ہو، چاہے وہ خبر واحد آثار ابو یوسف میں ہو، کہیں موطا مالک میں ہو، جہاں خبر واحد کھڑی ہے اس کو ماننے کی 8 شرطیں ہیں، 4 سند میں ہیں، 4 متن میں ہیں، اور جو متن کی
کی شرطیں ہیں، ان میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے ٹکرائے نہیں۔ کیوں بھائی علماء کرام پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ یہی پڑھاتی ہے، لیکن جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو فوراً بخار شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بغیر خدا کی قسم چارہ کار نہیں۔ آج جو صحابہ کو بھونک رہا ہے، آج جو اسلام کے اصولوں پہ اعتراض کر رہا ہے، ملحد ہے، رافضی ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، اب انہی روایات کا سہارا لے کر جو ہے بھی اخبار احاد اور ہے بھی کتاب اللہ کے بالکل مد مقابل، انہی کو لے کر وہ صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، انہی کو لے کے توحید پہ بکبک کرتا ہے، انہی پہ لے کے بدعات کو ثابت کرتا ہے، انہی کو لے کے الہاد کو ثابت کرتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں بھائی جی جب خبریں باعث ہے تو ان 8 شرائط سے گزار کے مانا جائے گا، اور ان میں سے سب سے بڑی شرط ہے وہ قرآن سے ٹکرائے نہیں۔ اگر قرآن سے ٹکرا گئی یا تو اس کا مناسب معنی کرو جو قرآن کے موافق ہو، اگر ایسا معنی بھی نہیں یوترا کو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سمعنا قرآنا عجب، جن سمجھ گئے نو، جن سمجھ گئے، عجب کتاب سنی، یعنی ایسی کتاب جس کی شان کی کتاب نہیں، بے نظیر کتاب سنی۔ عجباً، ایک تو یہ پہلا نکتہ تھا جنات کا، انہیں سمجھ آیا۔ تو بھی یہ نکتہ یاد کر لے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب بولو اور تم جو عوام الناس ہو تم بولو قرآن جیسی کوئی کتاب۔ اس لیے جب عقیدے کی بات آئے سب سے پہلی دلیل کیا ہوگی؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اور اس قانون پر پکی ہوئی جماعت کا نام ہے اشاعت التوحید و سنت۔ ایک بات۔ دوسرا، یہ قرآن آیا کیوں؟ مقصد قرآن کا کیا ہے؟ یہاں پر بھی سوچنے والی باتیں ہیں۔ ہمارے علماء کا طبقہ بھی، ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے، عوام الناس کا بھی، اکثر علماء اس پہ بیٹھے ہیں یہ قرآن آیا ہے صرف کے سیغے نکلوانے کے لیے۔ ذرا بجدرے وہ پڑھا کے ساری رات لگے قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، فلانا سیغہ بتا، فلانا سیغہ بتا، اس صحیح قرآن کو سمجھا ہے، ساری رات صرف کے سیغے نکل رہے، پوری زندگی گزر گئی صرف کے سیغے نکالتے۔ میں نے کہا ابھی تو ضرب یضرب پہ فٹ کر رہا ہے نا، کہ جب اللہ کی طرف سے ضرب یضرب شروع ہو گیا، یضربون وجوہہم وادبارہم، اس وقت پتہ چلے گا تیری ضرب یضرب کا۔ ناوی بیٹھا ہے وہ ترکیبیں نکال رہا ہے، تراکیب۔ اس نے سمجھے قرآن ہماری نامیر فٹ کرنے کے لیے آیا، اور شرح میت کی تراکیب فٹ کرو جی، فلانی ساری زندگی گزر گئی ترکیبیں کرتے۔ منطقی بیٹھا ہے وہ قضیوں کی بات، اس پہ اللہ کی قضا ہے، وہ قضیوں پہ پڑھا ہے۔ یہ قضیہ کون سا ہے؟ وہ اپنی منطق فٹ کر رہا ہے، ساری زندگی منطق فٹ کرتے گزر گئی۔ فقیہ بیٹھا ہے وہ فقہ نکال رہا ہے، فقی ساری زندگی گزر گئی فقہ کے مسئلے نکالتے، منطقی منطق نکال رہا ہے، صرفی سیغے نکال رہا ہے، اور ناوی ترکیبیں بنا رہا ہے، اور فلسفی فلسفہ نکال رہا ہے، ڈاکٹر
اس سے حکمت نکال رہا ہے، اور یہ سارے اور خطیب اس سے تقریریں بنا کے بیچ رہا ہے۔ اور میرا بھائی، یہ قرآن صرف کے سیغوں کے لیے نہیں آیا، صرف کے سیغے بے شک نکال، لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں، یہ ناوی ترکیبوں کے لیے نہیں آیا، یہ تیری منطق کے قضیوں کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن، اور عوام الناس نے قرآن کیا سمجھا؟ دکان پہ ختم، مکان پہ ختم، کوئی مر گیا ختم، اور یہ بیچارے ختم پڑھ پڑھ کے، کل پہ ختم، 40ویں پہ ختم، جمعراتوں پہ ختم، اور مولویوں کے ختم، حلوے چاول، یہ سارے فراق کے قبروں پہ ختم، محرم میں ختم، ربیع الاول میں ختم، رات کو ختم، دن کو ختم، اور تلاوت ختم۔ بس یہ بھی کہتے ہیں میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا، کہ قرآن صرف ختموں والی کتاب ہے۔ اکثر طالب علم تو جانتے ہیں قرآن حلوے والی کتاب ہے، ختم پہ حلوہ بھی ملتا ہے۔ اور جو صوفی ہے، صوفی نے قرآن کو صحیح سمجھا، تعویذ لکھو، حساب کرو تے تعویذ لکھو، دکان بنا کے بیٹھ گیا، اس کا بھی بار ہے۔ آج امت جو قرآن کو نہیں سمجھی، خدا کی قسم وہ جن سمجھ گئے۔ قرآن کیوں آیا؟ ختموں کے لیے نہیں، تعویذوں کے لیے نہیں، حساب کتاب کرنے کے لیے نہیں، صرف ناب کی ترکیبوں کے لیے نہیں، بلاغت علم معانی کی فٹنگ کے لیے نہیں۔ نہ میرا بھائی، جن سمجھ گئے بالکل سادہ سا مقصد، اور کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے قرآن سنا عجباً، اور کیوں آیا؟ یہدی الی الرشد، یہدی الی الرشد، یہ قرآن ہدایت کا نصاب بن کے آیا، ایمان کا نصاب بن کے آیا، عقیدہ سمجھانے کے لیے آیا، مذہب کا نصاب بن کے آیا۔ یہدی الی الرشد، یہ قرآن رشد بتا رہا ہے۔ رشد کہتے ہیں، رشد کا ایک معنی ہوتا ہے ہدایت پہ ڈٹ جانا، پکا ہو جانا۔ آتینا ابراہیم رشدہ، حضرت ابراہیم کو ہم نے رشد عطا کی۔ ایسا رشد تھا، بادشاہ سے ٹکرا گیا ابراہیم، باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، باپ کی پرواہ بھی نہیں کی، بادشاہ کی پرواہ بھی نہیں کی، برادری کی پرواہ بھی نہیں کی، ساری کائنات سے حضرت ابراہیم ٹکرا گئے، حتیٰ کہ آگ میں جانا پسند کر لیا، آگ کو ترجیح دے دی، آگ میں چلے گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ پر مسئلے میں فرق نہیں آیا۔ یہ ہے قرآن، ایسا مسئلہ سمجھا دیتا ہے، جس نے مسئلہ قرآن سے سنا اس کا وجود کی چمڑی ادھر سکتی ہے، ہڈیاں اس کی آگ میں گل سکتی ہے، اور پورا وجود جز جز اور پرزے پرزے ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ میں نرم نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ اس لیے جنہوں نے قرآن سے مسئلہ سمجھا، ایک تو نا کچی کچی روایتاں جن کا نہ منہ نہ سر، بزرگوں سے سنا تے فلانے سے سنا، خدا کے بندے اس سے ایمان کچا ہوگا۔ تجھے بتاتا ہوں ایمان پکتا کیسے، جنہوں نے قرآن سے مسئلہ سیکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الراشدون، ایسے پک گئے، ایسے پکے ہو گئے، الرشد الاستقامت علی الحق، ایسے پک گئے، ایسے ڈٹ گئے، جان چلی گئی پھر بھی مسئلہ نہیں چھوڑا، بچے ذبح ہو گئے پر مسئلہ نہیں چھوڑا، اخرجوا من دیارہم، گھروں سے بے گھر ہو گئے پر مسئلہ نہیں چھوڑا، آگ کے انگاروں پہ لیٹ گئے، مسئلہ نہیں چھوڑا، ان کی بچیوں کے رخساروں پہ
ان کے سامنے تھپڑ مارے گئے پر مسئلہ نہیں چھوڑا، نیزے کی انیوں پہ چڑھ گئے، مسئلہ نہیں چھوڑا۔ اولئک ہم الراشدون، ان دا مسئلہ نہیں، یہدی الی الرشد۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ سمجھ کے گیا، 11ویں شریف کا حلوہ آ گیا، چلو یہ پلیٹ تو کھا ہی لو نا۔ ادھر سے مسئلہ سن کے گیا، ادھر مشرک کے جنازے میں بھی پیچھے اس بے ایمان کے اللہ اکبر ہیں، بنتی کے جنازے میں بھی کھڑا ہے، کل 40ویں بدعات کی مجلسوں میں بھی کھڑا ہے۔ میرا بھائی اس طرح یہ لومڑ کا کام ہے، اس کا منہ ادھر ہے، تم ادھر ہے، اگر آنا ہے تو آ، اس طرح پکا ہو جا جس طرح محمد کی جماعت پکی ہو گئی ہے۔ لیکن پکی جن بھی پکے ہو گئے نہیں، یہ جن پکے ہو گئے، جن خود کہتے ہیں یہدی الی الرشد، یہ قرآن رشد کی طرف دعوت دینے والا، ہدایت کی طرف دعوت دینے والا، ہدایت والی کتاب، جن سمجھ گئے کہ قرآن ایمان کا نصاب بن کے آیا، ہدایت کا مرکز بن کے آیا، ہدایت کی کسوٹی بن کے آیا، ایمان والی کتاب بن کے آیا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا من ابتغى الہدی فی غیرہ فقد اضلہ اللہ، جس آدمی نے قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب میں منہ ڈالا اور اس میں تلاش کی ہدایت، اضلہ اللہ، قیامت تک اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات کہ قرآن آیا کیوں، سمجھ گئے میری بات؟ اونچے بولو، قرآن کس لیے آیا؟ تعویذ لکھنے کے لیے؟ ختم پڑھنے کے لیے؟ کس لیے آیا؟ کہو ہدایت کا نصاب بن گیا، یہ ہدایت والی کتاب، اس لیے فرمایا جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ۔ اے لوگوں، خطیبوں کے بات سنتے ہو، مولویوں کے بات سنتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن یہ میری تقریروں کا مجموعہ ہے، موعظہ من ربکم، یہ تمہارے رب کی نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، ہداؤں برحمت للمؤمنین۔ اسی آیت کو دیکھ لو، شروع کیسے کیا؟ یا ایھا الناس، خطاب عام ہے، اور اختتام کیا کیا؟ رحمت للمؤمنین۔ یہ قرآن ساری کائنات کے لیے ہدایت کا نصاب بن کے آیا، لیکن ہدایت ملے گی اس کو جو قرآن پہ ایمان لائے گا، جو قرآن کی مانے گا، اس کا مسئلہ مانے گا۔ جو کتابڑیوں کو مانتا رہا، اقوال تکیلا کالا میں پڑا رہا، اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن سے ہدایت اس کو ملے گی جو قرآن پہ ایمان لائے گا، رحمت للمؤمنین، نری ہدایت۔ اچھا، اب مسئلہ تیسرا، ذرا توجہ کرنا، یہ جنوں کی تقریر سنا رہا ہوں، اسی کی تفصیل ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ ہدایت ہے کہ وہ ہدایت کیا ہے؟ چلو تیسرا مسئلہ یہ کہ جن کہتے ہیں فآمنا بہ، جب ہے یہ رشد و ہدایت والی کتاب پھر مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، فآمنا بہ، ہم نے اس قرآن کو مان لیا ہے۔ جن کیا کہتے ہیں؟ ہم اس قرآن کو، یہ ہوتے ہیں موندی، فآمنا، یہ فا فاصلہ کرنے نہیں دیتی، فآمنا بہ، جب ہے ہدایت تو ہم نے ابھی مان لیا، کسی مولوی سے مشورے کی بھی ضرورت، پیر سے بھی مشورے کی ضرورت۔ اللہ نے سبق دیا ہے لوگوں، اور جن کہہ رہے ہیں اور جنوں کی بات اللہ کو پسند آئی، اللہ نے تمہیں سنائی کہ جب قرآن کا مسئلہ آ جائے
پھر کسی مولوی اور پیر سے مشورے کی ضرورت نہیں، پھر فآمنا بہ، پھر اس مسئلے پہ ایمان لے آؤ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ایک طرف قرآن پیش کرو اور مقابل کتابیں، روایتیں، راوی، کتابڑیاں، ہمارے حضرت فرما گئے، ہمارے فلانے فرما گئے۔ میں نے کہا مسئلے کی تحقیق بعد میں کریں گے، خدا کی قسم قرآن کے مقابل روایت پیش کرے تب، کوئی کتاب پیش کرے تب، کوئی نصاب پیش کرے تب، کوئی ملفوظات پیش کرے تب، جب اللہ کی کتاب کے مضمون کے مقابل ملا اور پیر کوئی چیز بھی پیش کرے گا، ملا اور پیر کافر پہلے بنے گا، مسئلے کی تحقیق بعد میں ہوگی، کیونکہ اس نے قرآن کو سمجھے ہی کچھ نہیں۔ یہی تو مکہ والے مشرک کرتے تھے، لا تسمعوا لہذا القرآن، آگے کہ والغوا فی، والغوا فی کیا ہے؟ کتابڑیاں، والغوا فی کیا ہے؟ جھوٹی روایتیں جو بابوں سے آ رہی تھی، والغوا فی کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر مانا کرتے ہیں بک بک کرو، یہ بک بک جھوٹی روایتیں، بک بک اور مکذوبہ روایات اور بزرگوں کے اقوالات، وہ ان کو ذکر کرو، ان کو سامنے لے آؤ۔ نہ میرا بھائی، جب قرآن ہدایت والی کتاب ہے، جب قرآن سے مسئلہ کھل جائے، اب کسی سے تحقیق کی ضرورت نہیں، اب کیا ہے؟ آمنا بہ، ہم اس قرآن کے ساتھ ایمان لے آئے۔ آپ کا ارادہ ہے جی؟ مسئلہ آگے کھڑا ہے، انشاءاللہ 4 نمبر پورے ہوئے تو لگ پتہ جائے گا، یہ سورہ جن ہے۔ تو ابھی پہلا نمبر چل رہا ہے جنوں کی تقریر ہے، ابھی آگے بھائی والی تقریر آ رہی ہے۔ آمنا بھی، اب ذرا خیال رکھ میرا بھائی، یا اللہ بڑا رول ہے، بڑا لانجا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ ادھر ہر بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں، کوئی مسجد میں لیٹے بند کر کے جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، تو وہاں پر کھڑکار ہے، وہ کہتے ہیں میں مومن ہوں۔ کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، میں مومن ہوں۔ کوئی تعزیہ تابوت پہ کھڑا ہے، میں مومن ہوں۔ کوئی جناب جمہوری بچہ بنا ہوا ہے، کہتا ہے میں مومن ہوں۔ کوئی طاغوت کی عبادت کر رہا ہے، کہتا ہے میں مومن ہوں۔ تو یہ مومن 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 مومن، یہ آمنا بھی کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ آگے وضاحت کی، آمنا بھی، ایمان کا دعویٰ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک ایمان میں توحید کھری نہ ہو۔ توحید کھری نہ ہو، توجہ میری کھری سمجھتے ہو؟ خالص توحید، خالص تو اس لیے ایمان کی وضاحت خود کر دی۔ ایمان کیا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ایمان یہ ہے لن نشرکا، علماء جانتے ہیں لن نشرکا مطلق ذکر کیا، بہی احدا، لن کسی قسم کا شرک نہیں کریں گے، شرک کی کوئی قسم نہیں کریں گے، جتنی قسمیں ہیں شرک کی ایک بھی نہیں کریں گے، اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ آگے احدن ذکر کیا، صنمن نہیں، حجرن نہیں، شجرن نہیں ہے۔ ملا یہ بھی کہتا ہے جی بتوں کو پکارو تو شرک ہے اور انبیاء کو پکارو تو محبت ہے۔ بتوں کو کہو ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، یہ تو شرک ہے، اور قبر پہ جا کے کہو بابا ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، تو وہ شرک نہیں ہے۔ یہ فرق کرتا ہے معبود دونا معبود، ایک کے ساتھ معاملہ کرو تو شرک ہے، دوسرے کے ساتھ کرو تو نہیں۔ قرآن نے جہاں بھی جڑ کاٹ دی، فرمایا لن نشرک بربنا، آگے سارے پڑھو، احدا، احدن مادہ نام سیاق نفی میں احدن، اور پھر ہے بھی نکرہ، مادہ تنبیہ میں ہے بھی نکرہ اور ہے بھی سیاق نفی میں۔ اب ملا کو کہو کہ ملا
جرأت کر، اور جہاں انبیاء اولیاء کو ذرا نکال کے دکھا، فرشتوں کو ذرا نکال کے دکھا، احدن کسی کو بھی اس کا شریک نہیں کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے شرک شرک ہے، نبی کے ساتھ وہ معاملہ کرے تب بھی شرک ہے، بت کے ساتھ معاملہ کرے تب بھی شرک ہے، شجر کے ساتھ معاملہ کرے تب بھی شرک ہے۔ اس لیے امام ابن جریر فرماتی ہیں لا فرق بین عابد المسیح والصنم، پیغمبر کو پکارنے والے اور بت کو پکارنے والے میں لا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسا مشرک ہے۔ توجہ ہے، کام ذرا قریب آنے لگا۔ لن نشرک بربنا احدا، ایمان وہی ہے جس میں شرک نہیں، اس لیے سورۃ الانعام میں ذکر کیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کا گڑبڑ نہیں کیا، ملاوٹ نہیں کی، رلا نہیں کیا۔ یہ ظلم کیا ہے؟ خود پیغمبر کریم نے تشریح کر دی۔ یہ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم شرک والا ہے۔ کون سا ہے؟ فرمایا جو ایمان لائے اور گڑبڑ نہیں کی، یعنی ملاوٹ نہیں کی، کھرا ایمان رکھا، شرک والی ملاوٹ نہیں کی، وہ یہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے امن ہے اور یہی مہتدون ہیں، یہی ہدایت والے ہیں۔ یہاں پر بھی شرط لکھ دی، اس لیے میرا بھائی ایمان کا دعویٰ یہ کام کبھی نہیں آئے گا جب تک ایمان کی حقیقت نہ نصیب ہو، اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تیرا ایمان شرک سے خالی ہو۔ توجہ ہے، شرک سے خالی ہو۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں بے شرک بھی تے ایمان بھی یہ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ گھبرانا نہیں، انشاءاللہ میرا آج ٹائم ہے 2 گھنٹے۔ توجہ کر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے پیاس نہیں، سننے والوں کو پلاؤ۔ یہ تو آگے پتہ چلے گا جب نمبروں پہ آئیں گے۔ تو پہلا نمبر ہے انہ استمع، سن میرا بھائی، ضد نہ کر میرا بھائی، سن۔ شرک، ایمان بھی اور شرک بھی، ہم مومن ہیں، ہم کیسے مشرک ہیں؟ مشرک تو بادشاہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے، وہ بدر میں مارے گئے۔ آج تو مشرک ہے ہی کوئی نہ، سارے مسلمان بھرا، اور پاکستان میں تو مشرک ہے ہی نہیں، ادھر تو کوئی مشرک نہیں۔ میں نے کہا سن، ایمان کا دعویٰ بھی اور شرک بھی اٹھا سورہ یوسف۔ فرمایا ما یؤمن اکثرهم باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان باللہ کا دعویٰ بھی ہے، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اور تھوڑے بہت نہیں، اکثر، سارے کہو اکثر تھوڑوں کو کہتے ہیں زیادوں کو۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک ہیں۔ اکثریت لوگوں کی، یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، مشرکون، ایمان باللہ کا دعویٰ۔ سید محمود آلوسی بغدادی جہاں لکھتے ہیں اس سے مراد ہے کلمہ گو مشرک، کلمہ گو مشرک ہے۔ من اولئک عبدۃ القبور، من اولئک عبدۃ القبور، انہی میں سے قبروں کی پوجا کرنے والے
اور قبر پہ جانے والے بابا میری تیرے آگے تیری، اللہ کے آگے اے فلانا بابا مدد کر ہیں۔ آج تو شرک ایڈوانس ہے، پہلے مشرک تھے وہ جا قبروں پہ جا کے پکارتے، جا مورتیاں بنا کے پکارتے، اور آج والا مشرک ایڈوانس مشرک ہے، قبر بھی سامنے کوئی نہیں اور مورتی بھی سامنے کوئی نہیں، یا ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ، المدد یا غوث اعظم، المدد فلانا پیرا، فضل فلانا پیرا۔ جا آنکھیں بند کرے گا جی مراقبہ کر لو، آپ آنکھیں بند کریں مراقبہ ذرا کریں، میں چائے پہ مراقبہ کر لوں۔ بیٹھا بٹ گرام میں اور جھوٹے کو دیکھو کیا کہتا ہے، اے جی مدینے پہنچ گئے، جی پہنچ گئے، جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے، مرید کہتے ہیں جی بالکل ہم تو مدینے کے مینار بھی نظر آ رہے، اور بے ایمانہ بیٹھا ادھر ہے اور جھوٹ فراڈ کی طرح۔ یہ مراقبے، سمجھو کیا کہہ رہا ہوں، من اولئک عبادۃ القبور۔ یہ اس لیے میں نے حوالہ دیا، کہتے ہیں جی مشرکاں لیا تو ساڑھے ہوتے فٹ کی تھی نہیں، ہمارے پنجاب والے کہتے ہیں مشرکوں والی آیتیں ہم پہ لگائی۔ حضرت شیخ القرآن کو کسی نے کہا مشرکوں والی آیتیں ہم پہ لگائی، حضرت شیخ القرآن نے پوچھا لگی ہے کہ نہیں لگی، فٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اگر ہو گئی تو سمجھ تو مشرک ہے، ورنہ ہو سکتا ہے چھوٹا سا پیپ ہو نا، اس کی چوڑی میں فرق ہو تو وہ نہیں فٹ ہوتی، تھوڑی سی چھوٹی سی چوڑی میں۔ مشرکوں والی آیتیں ان پہ فٹ کیوں ہوئی ہے؟ تب ہوئی ہے کہ مطلب سید مل گئی ہے، ایک ڈبری نہیں چڑھتی، چوڑی نہیں چڑھتی، پیپ کبھی ملائے چوڑی میں تھوڑا سا فرق ہو تو فٹنگ ہوتی ہے، تو اتنی آیت جب فٹ ہو گئی تو معلوم ہوتا ہے کہ سید ایک ہی ہے، ابو جہل والا سید ہے یا ابو لہب والا، ورنہ یہ فٹنگ نہ ہوتی۔ سن حضرت اس دھاگا کو کاٹتی ہیں اور کاٹ کے فرماتے ہیں لو مت علی ھذا ما افلحت ابدا، اگر یہ پہن کے مر جاتا کبھی کامیاب نہ ہوتا، اور ساتھ پڑھی وما یؤمن اکثرهم باللہ، یہی آیت پڑھی۔ اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود کون ہوتے ہیں؟ توجہ میری طرف، کون ہوتے ہیں؟ اونچے بولو، یہ سورہ یوسف ہے، مشرک ہوتے ہیں، اللہ شرک کے ہوئے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ شرک کے سینگ ہوں گے، یا کم از کم کسی ہاتھی کا نام شرک ہوگا، بڑا سا وجود ہوگا، نہیں تو کم از کم نواز شریف کی طرح مونچھیں ہوں گی، شرک موٹا سا ہوگا، جب بلاول کی طرح منہ ہوگا، کوئی اس نسل سے ہوگا۔ تو سمجھا کہ مشرک کی دم بھی ہوتی ہے، کان بھی پتہ نہیں لمبے لمبے ہوں گے، اور کوئی سونڈ بھی ہوگی۔ نہ میرا بھائی، مشرک کی سونڈ نہیں ہوتی، دم بھی نہیں ہوتی، لمبے لمبے کان بھی نہیں ہوتے۔ شرک کیا ہے؟ جہاں اللہ نے فرمایا نا مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اللہ نے شرک بھی خود بتایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں شرک معاف نہیں ہوگا، شرک کے علاوہ جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے شرک کیا دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ شرک ہے کیا؟ ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم اسی کو شرک کہتے ہیں جس کو قرآن شرک کہہ رہا ہے، اور قرآن نے شرک کی جڑ پہ رمبا رکھا، خدا کی قسم۔ یہی جملہ سمجھ جاؤ بٹ گرام کہ سارے مباحثوں اور اس کی پھر اشاعت کرو
تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ سننا شرک کہتے ہیں کس کو ہے؟ شرک کیا ہے؟ میں شاہ عبد القادر سے پیش کروں تو اختلاف کر سکتا ہے، شاہ عبد العزیز کو پیش کروں اختلاف کر سکتا ہے، شرح عقائد پیش کروں وہ دوسرا ایرانی طبقہ نہیں مانے گا، میں کسی بزرگ کی کتاب پیش کروں میں پیش کر سکتا ہوں شرح مقاصد میں شرک کا کیا معنی ہے، شرح عقائد میں شرک کا کیا معنی ہے، اور عقائد اسلام حقانی میں شرک کا کیا معنی ہے، تعلیم الاسلام میں شرک کا کیا معنی ہے، حتیٰ کہ معارف القرآن میں شرک کا کیا معنی ہے میں پیش کر سکتا ہوں، فتاوی رضویہ میں شرک کا کیا معنی ہے۔ لیکن یہ فرقوں کی بات بنے گی، آؤ جس رب نے کہا میں شرک معاف نہیں کروں گا اس نے شرک کے افراد بھی بتائے، جہاں پر بھی بتائے دو، ایک یہ کہ فرمایا شرک یہ ہے این یدعون من دونہ الا اناثا، این یدعون من دونہ الا اناثا۔ اسی آیت پہ انوار الطبیان میں حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ماقبل سے ربط بیان کرتی ہوئے لکھتے ہیں کہ ھذا بیان الشرک، یہ اسی شرک کا بیان ہے جو لا یغفرو کے ساتھ فرما دیا۔ فرمایا شرک یہ اور اناثا کا معنی امام رازی نے، صاحب سراج نے، روح المعانی نے، 50 سے زیادہ مفسرین نے اس کا معنی کیا اناسن اے امواتا۔ اناسن کا معنی بولو، اناسن کا معنی امواتا۔ امام راضی نے پھر وجہ بیان کی کہ اناس کا معنی اور اموات مناسبت کیا ہے، قرآن میں تو اناس ہے ادھر اموات، تو فرمایا مناسبت کیا ہے، ذوف میں، جس طرح زنانی میں طاقت نہیں ہوتی توجہ ہے نا؟ اچھا شکر ہے میں سیدھا چلا، زنانی بیچاری کرنا ہو تو مولوی کو ساتھ کھڑا کرنا پڑتا، شکر ہے تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ زنانی میں طاقت نہیں، ذوف ہے، اسی طرح مردے میں بھی ذوف ہے، ذوف ہے کہ نہیں؟ اسی ذوف کی مناسبت کی وجہ سے اناسن کہا، اور بھی معنی کیا گیا، لیکن اناسا امواتا، مردہ بیچارہ ضعیف ہے۔ میری طرف توجہ، جب مر جاتا ہے آنکھیں تم بند کرتے ہو یا خود مردہ؟ جی مردہ بند کر لیتے ہیں آنکھیں؟ اور فقیہ مفتیوں سے بھی پوچھ لو، ہدایہ ہی پڑھ لو، وہاں پر لکھا ہے آدمی مر جائے اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اس کا منہ اور جبڑے باندھ دیے جائیں۔ یہ جائیں کون؟ یہ تم باندھو گے، تم اس کے جبڑے بھی باندھو گے، معلوم ہوتا ہے روح نکل جائے، اپنی آنکھیں بھی بند کر سکتا، اتنی حرکت بھی نہیں دے سکتا، روح نکل گئی، منہ کھلا رہ گیا، اپنے منہ کو بھی بند کر سکتا نہیں ہے۔ الموت عجز خالص، یہی خالص عاجزی آ گئی۔ اب وہ اپنے اس کو پھٹے پہ کیسے لٹا کے غسل تو دیتا ہے، وہ غسل میں حرکت بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ اپنا استنجا بھی کر سکتا۔ کوئی مولوی صاحب جان بوجھ کے اپنا استنجا کسی سے کروائے گا؟ اور مردے کا استنجا تو بار والے کرا رہے جیسا بھی کراتی، اتنا عاجز ہے۔ پھر اس کو غسل دے کر وہ کفن نہیں پہن سکتا، کفن آپ نے پہنایا، چارپائی پہ اٹھ کے نہیں آ سکتا، چاہے پیر ہو، مولوی ہو، شیخ الحدیث ہو، محدث اعظم ہو، کوئی اور اونچی چیز ہو، اس کو بھی آپ نے کفن دیا، وہ اپنا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، جنازہ تم نے پڑھا، چارپائی پہ رکھ کے تم قبرستان لے گئے، وہ قبر میں اتر نہیں سکتا، تم نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، مٹی برابر نہیں کر سکتا، مٹی تم نے برابر کی، اور جب مٹی برابر ہو گئی اب تم نے اسے پکارنا شروع کیا، بابا میری تیرے آگے اور تیری اللہ کے آگے یہ ہے ذوف
وحلت امواتا، شرک یہی ہے مردوں کو ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے پکارنا، مردوں کو مردہ کا سننا ہے ہی فوق الاسباب، ادھر اسباب تو ہے نہیں، مردوں کو سمیع سمجھ کے پکارنا اسی کا نام شرک ہے۔ اس لیے فرمایا اِن یدعون من دونہ الا اناثا۔ میں آخر پہ ذکر کرتا ہوں، واپس آ جا، لن نشرک بربنا، توجہ ہے، یہ جنات نے کہا میرا بھائی شرک کے ہوتے ہوئے ایمان نہیں، رتی جتنا بھی شرک آ گیا ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ پورا قرآن پڑھ، 7 اولیاء کا قرآن نے واقعہ بیان کیا اور اللہ نے خود گارنٹی دی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ جوانوں کی جماعت تھی، فتیۃ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے، زدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم، ایمان کے سارے درجے پورے کیے۔ اللہ ایمان کیا تھا ان کا؟ اصحاب کہف اولیاء اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچے بولو، اولیاء اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اونچے بولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ ہے، لیکن اگر میں ان کی ولایت کو نہیں مانتا مجھ پہ مفتی فتویٰ لگا کے دکھائے، کوئی فتویٰ نہیں، کیونکہ ان کی ولایت قرآن میں نہیں ہے۔ یہ وہ ہے کہ جن کی ولایت کو قرآن بیان کر رہا ہے، انہم آمنوا، ہاں یہ وہ خوش قسمت ولی ہے، یا قرآن نے ان کے ایمان کو بیان کیا یا محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے ایمان کو بیان کیا، گارنٹی شدہ ایمان۔ آمنوا بربہم، اللہ کیا تھا ان کا ایمان؟ آج ہم نے دیکھا یہ کہتے ہیں میں مومن ہوں، قبروں کا طواف بھی کرتا ہے مومن ہوں، مردوں کو سناتا بھی پھرتا ہے مومن ہوں، ان کو پکارتا بھی ہے مومن ہوں، نظر نیازہ بھی ہے مومن ہوں، اور روضہ اقدس پہ بھی جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا ادعو لنا اشفع لنا، اللہ کے رسول آپ ہماری سفارش کر دے، بٹ گرام میں ہماری دکان نہیں چل رہی، ہماری مارکیٹ نہیں چل رہی، آپ سفارش فرما دیں۔ اور کئی ایسے بے ایمان بھی ہیں وہاں جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی بھاگ گئی ہے، بی دیے تھے کہتا اللہ تک فلاں ہو گیا۔ آؤ اصحاب کعب ولی اللہ ان کا کیا نظریہ ہے؟ اللہ نے ان کا ایمان بیان کیا، اور ایمان کیا ہے؟ قالوا ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا مشکل کشا وہ ہے جو آسمان و زمین کا مشکل کشا ہے، آسمان والی مخلوق بھی اسی کو پکارتی ہے، زمین والی مخلوق بھی اسی کو پکارتی ہے، ربنا رب السماوات والارض۔ آگے ذرا دیکھنا ہے اگلا جملہ، جہاں تک مولوی آ جاتا ہے لیکن جہاں توحید کا خلاصہ نکلتا ہے لب لباب، وہ جملہ سن، اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا کہتے ہیں؟ لن ادعو، پڑھو ذرا، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، یہ ہے ایمان، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا الہ کی صفتیں مان کر کسی کو نہیں پکاریں گے۔ کیا مطلب؟ الہ کی شان ہے بغیر اسباب کے سننا، الہ کی شان ہے بغیر اسباب کے دیکھنا، الہ کی شان ہے حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کسی کو ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے، بصیر سمجھ کے، مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے ہرگز نہیں پکاریں گے۔ یہ ایمان ہے۔
توجہ ہے؟ توجہ میری طرف۔ ایک اور آدمی ہے سورہ یاسین میں، اس نے ایمان کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے ساتھ ایمان ہے کیا؟ جو قرآن ایمان بیان کر رہا ہے اس کو سن، ملا کے ڈٹکو میں نہ۔ سورہ یاسین پڑھ، وہاں اللہ نے بیان کیا، ایک آدمی آیا، 3 نبی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، 3 نبی، سارا شہر ان کے مخالف ہے۔ ہمیشہ توحیدی تھوڑے رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جمہوریت بے ایمانہ دی رہی ہے، قلت موحدوں کی، قلیل من عبادی الشکور۔ بھائی تھک تو نہیں رہے؟ اچھا، لیکن مسئلہ ہے کہ ابھی پہلا ان نہیں چل رہا ہے۔ چلو پہلا سمجھ آ گئی ہے تو 3 اور بھی سمجھ آ جائیں۔ توجہ کر، 3 نبی مسئلہ سمجھانے والے، ایک طرف پوری بستی، پورا علاقہ، 3 بندے ایک طرف، دعوت ہو رہی ہے۔ انبیاء کہتے ہیں کہ پکاریں سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری سنتے بھی نہیں، سفارش کر سکتے بھی نہیں، یہی دعوت چل رہی ہے۔ حتیٰ کہ بستی والوں نے فیصلہ کیا کہ ان دہشت گردوں کو مار دو، یہ آئے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، ہمارے اکابرین کے خلاف ہے، ہمارے بڑوں کے خلاف ہے۔ سارے بستی والے جمع ہو گئے اور ان کو مارنے کے لیے ایک طرف 3 ہیں، مقابل پورا شہر ہے، پوری بستی ہے۔ سورہ یاسین کا مضمون پڑھ لینا۔ اب ایک آدمی 80 سال اس کی عمر، مفسرین لکھتے ہیں بوڑھا آدمی ہے، 80 سال عمر ہے، اور زمیندار آدمی ہے یا نجار آدمی ہے، حبیب اس کا نام ذکر کیا۔ اس نے جب دیکھا ایک طرف 3 ہے، مقابلے پورا شہر ہے، تو اس نے پہلے بھی سنا تھا کہ یہ 3 بندے اللہ کی توحید بیان کرنے والے۔ وہاں جب دیکھا کہ یہ لڑائی شروع ہو رہی ہے، اب وہ آدمی وہاں سے بھاگا۔ توجہ میری طرف، وہاں سے بھاگا، یہاں پہنچا، اس نے انبیاء کی بات سنی، قوم کی تو پہلے بھی جانتا تھا، جب انبیاء کا مسئلہ سنا تو اب کہتا ہے انی آمنت بربکم، انی آمنت بربکم، میں ایمان لے آیا تمہارے رب کے ساتھ۔ اب اس ایمان کی وضاحت بڑی لمبی چوڑی خلاصے والی، وہاں کیا ذکر کیا؟ فرمایا او میری قوم والے ہو، ایمان یہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو اور سمجھتے ہو یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور پکاروں کا جواب بھی دیتے ہیں، سنو نبیوں کی دعوت بھی، میں حبیب کا عقیدہ بھی سن لو، یہ نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں۔ کیا؟ نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنے کی طاقت ہے، نہ کروانے کی طاقت ہے، نہ کرنے جوگے نہ کروانے جوگے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ یہی ایمان ذکر کیا حبیب نجار کا۔ تو اس لیے میرا بھائی آمنا بھی، ایمان کیا ہے؟ ایمان تب ہوگا کہ شرک سے پاک ہو، اور شرک کیا ہے؟ مردوں کا سما کا عقیدہ رکھ کے پکارنا، انبیاء کو پکارنا، ان کے نام کی نظر نیاز، منت منوتی، سور و پکار، اسی کا نام شرک ہے، اور شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول۔ یہ ہے پہلا انا، اس کو میں جہاں چھوڑ رہا ہوں، 4 باتیں انا میں آ گئی۔ اب دوسرا انا آیا، الَّذِی اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ، فرمایا اے بھی ان مخفف من المثقل، ان لَّذِی اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ، فرمایا یہ جو مسئلہ ہے اگر یہ لوگ اس پہ ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، ترغیب الی التوحید، ترغیب الی الوصلہ، فرمایا اگر اسی مسئلے پہ پک جائیں
جو جنہوں نے بیان کیا ہے قرآن کی حاکمیت پہ پک جائیں، اللہ کی خالص توحید پہ پک جائیں، ہے بڑا مشکل، لیکن جو آدمی استقامت اختیار کرے گا اسی مسئلے پر، تو فرمایا توجہ ہے میری طرف۔ اچھا یہ مسئلہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے بھائی؟ اکثر مولوی یہ مسئلہ نہیں بیان کرتے، وجہ کیا ہے؟ سنو، وجہ یہ ہے کہ مولوی کہتے ہیں چندہ بند ہو جائے گا، ہدیے بند ہو جائیں گے، مقتدی مخالف بن جائیں گے، جمعے کے مقتدی کم ہو جائیں گے، اور کساد اور نقصان ہوگا۔ میرا بھائی توجہ سے سن، سب سے بڑا ملا کو یہ خطرہ ہے، میرے دانے کم، میرے ہدیے کم، تنخواہیں کم، مسجد گئی، مدرسہ گیا، اگر میں یہ مسئلہ بیان کروں اور صاف صاف بیان کروں، اللہ فرماتے ہیں اور ان شبہات میں پڑھ کے مسئلہ چھوڑنے والوں، مسئلے کو چھپانے والوں، میرا پیغمبر ان کو بتا دے یہ تمہاری بھول بھلکیاں ہے، اگر اللہ کی توحید پہ ڈٹ گئے، ڈٹ جانا تمہارا کام ہے، اور رزق کے دروازے کھول دینا میں رب کا کام ہے۔ نظر نہ لگے، سبحان اللہ، اگر نظر لگ گئی پھر خیر نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ہمارے شیخ بھی تشریف لے آئے اور انے بھی دو رہ گئے۔ اللہ استقاموا علی الطریقہ، اگر یہ لوگ توحید پہ پکے ہو گئے، توجہ ہے، کیا ہو گئے؟ پکے ہو گئے، غدار نہیں بنے، پکے ہو گئے، استقاموا ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، ہاں جپا مار لیا، استقاموا علی الطریقہ، الطریقہ کیا ہے؟ التوحید، اگر یہ توحید پہ مضبوط ہو گئے، اللہ فرماتی ہیں رزق میرے ذمہ ہے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ان کے رزق ماءً غدقا کا ذکر ہے، لیکن مراد رزق کثیر ہے، ان کو رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اس لیے مبائدو مت ڈرو کہ مسئلہ بیان کریں گے، اس مسئلہ پہ آئیں گے، چندے رک جائیں گے، مقتدی ہٹ جائیں گے، مسجدیں جائیں گی، اور تیری مسجد کعبہ سے قیمتی نہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ نے اسی مسئلہ کی خاطر کعبۃ اللہ کو چھوڑا ہے، اسی مسئلہ کی خاطر صحابہ نے گھروں کو چھوڑا ہے، تو مسجد بچانے کے چکر میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارض اللہ واسعہ، تو میرا مسئلہ توحید بیان کر، رزق میرے ذمہ ہے۔ جو رب خنزیر کو جنگل میں روٹی دیتا ہے اور کتے اور گیدڑوں تک کیڑے مکوڑوں کو روزی دیتا ہے، وہ مسئلہ بیان کرنے والوں کو روزی نہیں دے گا۔ اس لیے آج ملا اس مسئلے پہ چادریں ڈالے ہوئے ہیں، چندہ گیا، فلانی چیز گئی، فلانی چیز گئی۔ اللہ نے وعدہ کیا اللہ استقاموا، اے لوگوں وفادار بن کے ڈٹ گئے اس مسئلہ پہ تو میں تمہارے اوپر رزق کی بارش کر دوں گا۔ اور وہ بارش ہوئی، کیسر فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا، اور وہ پوری حزب اللہ پوری دنیا پہ الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، جنہوں نے خندق میں پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ نے وہ رزق عطا کیا، کیا وہ تقسیم کرتے تو لینے والا بھی کوئی نہیں بچا، پوری دنیا کے خزانے کھول دیے۔ اس لیے یہ سوچ چھوڑ دے،
اللہ کی توحید کا وفادار بن، یا لومڑ نہ بن، ادھر بھی منہ مارا ادھر بھی منہ مارا، یا پکا ہو جا۔ تو اللہ فرماتے ہیں رزق میرے ذمہ ہے، میں تجھے رزق سے مالا مال کر دوں گا۔ یہ دوسرا ہے ان، اصل میں انہ، اور تیسرا انہ آیا اوہیا کا تیسرا مضمون۔ فرمایا اب مسئلہ آ گیا، وہ مسئلہ ہے کیا؟ پہلے اللہ نشرے کا بھی ہی احادہ ذکر کیا، وہاں پر بھی اجمال تھا۔ اب شرک ہے کیا؟ جہاں سورہ جن میں قرآن آیا اور قرآن بولا، فرمایا ان المساجد للہ۔ آگے کیا ہے؟ فلا آنا تو چاہیے تھا فلا تسجدو، یہ تسجدو کیوں نہیں آئے؟ ان المساجد للہ۔ اے لوگو، پہلا معنی ان المساجد للہ، مسجد سے مراد اعضائے سجدہ۔ یہ سجدہ والے اعضاء بنانے والا کون؟ جن میں سب سے بڑا یہ ماتھا اور جبین ہے۔ یہ ماتھا اور جبین بنانے والا کون ہے؟ تیرے گھٹنے بنانے والا کون ہے؟ تیرے دو پاؤں بنانے والا کون ہے؟ تیرے ہاتھ بنانے والا کون ہے؟ یہ جو سبعۃ علی سبعۃ اعظم، یہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ ہو رہا ہے، یہ اعضائے سجدہ بنانے والا کون ہے؟ اونچا بول، اونچا بول، میں ختم کروں۔ یہ اعضائے سجدہ بنانے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں او مشرکو ذرا غور کر لو، ان المساجد للہ، یہ تمہارے اعضائے سجدے بنانے والا کون؟ جب مسجد تمہارے اعضائے سجدے بنانے والا اللہ، تو فلا تدعوا مع اللہ، پھر اللہ کے ساتھ پکار کے لائق بھی کوئی نہیں۔ پکار کے لائق بھی کون ہے؟ اونچے اونچے بولو آپ، پکار کے لائق بھی کون ہے؟ لا تدعوا مع اللہ احدا۔ جب سجدے والے اعضاء بنانے والا اللہ، تو پکاریں سننے والا بھی کون؟ پکاریں سننے والا بھی۔ ہم مسجدوں پہ لکھتا ہے، ذرا آیت سمجھنا۔ اور دوسرا معنی ان المساجد للہ، مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں۔ مسجدیں، جس مسجد میں تم بیٹھے ہو، جائے سجدہ یہ ہے صرف اللہ کے لیے۔ اور پیغمبر کریم فرماتے ہیں اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی، مقبرہ اور حمام نکل گیا، پوری زمین مسجد۔ اللہ فرماتے ہیں او مشرکو، پوری زمین جس پہ سجدہ ہو رہا ہے، یہ زمین بنانے والا کون؟ قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، قبر کی زمین بنانے والا کون؟ تعزیے کو سجدہ کرتا ہے، وہ زمین بنانے والا کون؟ جہاں اولیاء کی قبریں ہیں، وہ قبروں والی زمین اولیاء نے بنائی یا اللہ نے بنائی؟ فرمایا مشرکو، جب زمین بنانے والا میں ہوں تو پکار کے لائق بھی میں ہوں۔ اگر میرے سوا کسی کو پکارنا ہے، پھر ایسی زمین تلاش کرنا جیڑی تیرے بابے نے بنائی ہو، تیرے معبود نے بنائی ہو، تیرے مشکل کشا نے بنائی ہو۔ زمین میری تے پکارا جا علی مدد، زمین میری۔ روضہ اقدس کی زمین بھی کس نے بنائی ہے؟ ان المساجد للہ، پوری زمین بنانے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ اونچے بولو، پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ تو اگر غیر اللہ کو پکارنا ہے، پھر کوئی زمین بھی تو غیر اللہ کی دیکھ۔ میری زمین پہ کھڑے ہو کے ہو نمک حرامہ، میری زمین پہ کھڑے ہو کے غیروں کو پکارتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ زمین میری تو پکار کے لائق بھی میں ہوں۔ اور تیسرا معنی ان المساجد للہ، یہ مساجد سجدہ کی جمع ممتالجم ہوئے۔ فرمایا سارے کے سارے سجدے للہ، کس کے لیے؟
تعظیم کے سجدے بھی کس کے لیے؟ عبادت کے سجدے بھی کس کے لیے؟ رات والے سجدے بھی کس کے لیے؟ دن والے سجدے بھی کس کے لیے؟ نفلی سجدے بھی کس کے لیے؟ فرضی سجدے بھی کس کے لیے؟ واجبی سجدے بھی کس کے لیے؟ ان المساجد للہ، سارے سجدے صرف اللہ کے لیے۔ تو جب سجدے اللہ کے لیے تو پکارے سننے والا بھی کون ہے؟ آج جب بیان کرتے ہو اللہ یا صرف اللہ؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ اس لیے فرمایا یہ تیسرا انا ہے، ڈٹ جاؤ، اب مسئلہ آ رہا ہے، مسئلہ بڑا کڑوا سا ہے، کڑوا مسئلہ ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، پس مت پکار ساتھ اللہ کے۔ پھر آیا احدا، صنمن نہیں، حجرن نہیں، شجرن نہیں، کہ درختوں کو نہ پکار، بتوں کو نہ پکار، پتھروں کو نہ پکار، نہیں، احدا، اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ، مع اللہ، سارے پڑھو نا، مع اللہ، مع اللہ، اللہ کو بھی پکارے، نبی کو بھی پکارے، اللہ کو بھی پکارے، عزیر کو بھی پکارے، اللہ کو بھی پکارے، یا اللہ بھی کہے، یا رسول اللہ بھی سما کے عقیدے سے کہے، اور ما فوق الاسباب سبھی سمجھ کے کہے، تو یہ ہے مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار۔ کتنے انا ہو گئے؟ تین۔ بس آخری انا، 2 منٹ توجہ، آخری انا آ رہا ہے، اوحی الیہ، اے بھی میری طرف آئی، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، وہی پکار والا مسئلہ۔ اور فرمایا یہ بھی بتا دے میری طرف بھئی آئی، اوحی الیہ، اوحی الیہ، یہ بھی میری طرف بھئی آئی، کیا بھئی آئی؟ انہو لما قام عبد اللہ۔ اس آیت کے 2 معنی، ایک معنی کیا حضرت شاہ عبد العزیز نے، محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، دوسرا معنی کیا عامت المفسرین نے۔ اب ذرا سمجھنا ہے، وقت بڑا کم ہے، دونوں معنوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ القرآن یہی معنی کرتے تھے جو میں کر رہا ہوں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور دیگر مفسرین سب دونوں کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لما قام عبد اللہ، جب کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، یدعوہ، ایک معنی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہے، یہ شیخ کے لفظ ہے، مسئلہ توحید بیان کرتا ہے، تو لوگ اس پہ کٹھے ہوتے ہیں اس کو مارنے کے لیے، سارے کٹھے ہو جاتے ہیں، سارے فرقے کٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سارے مولوی آ سکتے ہیں پر اے نہ آئے، بڑا دہشت۔ لما قام عبد اللہ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اسی کو پکارتا ہے، اسی کی پکار کی دعوت دیتا ہے، توحید بیان کرتا ہے، سارے کے سارے لوگ کٹھے ہوتے ہیں، کادو یکونون علیہ لبدا، سارے اس پہ جم گھٹا کر دیتے ہیں، مارتے ہیں اللہ کے بندے کو، جیسے ابراہیم خلیل کھڑے ہوئے، ساری حکومت بھی خلاف اور پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی ہو گئی اور ان کو مارا، حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ کے خلاف فرعونی لشکر کھڑا ہو گیا۔ ہر پیغمبر نے جب مسئلہ توحید بیان کیا، لوگ اسے مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، پراپے گنڈے بھی کرتے ہیں، اس طرح کٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا معنی ساتھ، جب وہ اللہ کا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ پکارنے والا بندہ تو کادو یکونون علیہ، سارے لوگ اس کی قبر پہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا سنتا بھی ہے
دیکھتا بھی، توجہ ہے؟ اور پچھلے سمجھ آ رہے ہو کہ نہیں؟ قبر پہ اکٹھے ہوتی ہیں سارے جب گھٹے مراقبے والی قوم اکٹھی ہو جاتی ہے قبر پہ، اور پھر کہتے ہیں بابا سفارشیں بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور بابا بڑا پاورفل بابا ہے، اور سب کچھ اس کو طاقتیں مل گئی ہیں۔ جب زندہ ہے، یاد رکھ شیخ کے لفظ ہیں، شیطان بڑا بے ایمان ہے۔ جب ولی اللہ زندہ ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، تو شیطان مرواتا ہے، اور جب ولی نبی فوت ہو جائیں تو شیطان پجواتا ہے، پکرواتا ہے، پجواتا ہے۔ اب اس کی قبر پہ اکٹھے ہیں، اور اب مسئلہ ہے اے جی سنتے بھی ہیں، سفارشیں کرتے بھی ہیں۔ اب ذرا سمجھنا ہے، فرمایا جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کہ اللہ کی توحید کے لیے کھڑا ہوا، لوگ مارنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں ایک جملہ کہتے تھے، ایک کفر میٹھا میٹھا اور ایک کفر کڑوا کڑوا۔ میٹھا کفر ہے محبت کے رنگ میں، اور کڑوا کفر ہے عداوت کے رنگ میں۔ یہ محبت میں پکار رہا ہے، محبت میں پوج رہا ہے، اور ابو جہل بیچارہ محبت میں مشرک تھا۔ وہ جو کہے ہؤلاء شفعاؤنا، یہ محبت والا شرک ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ محبت والا شرک ہے، میٹھا میٹھا شرک۔ اور کڑوا شرک حضرت ابراہیم کو چکھے میں ڈالا، یہ کڑوا شرک ہے۔ پیغمبر کریم کو مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا، یہ دشمنی والا کڑوا شرک ہے۔ تو مشرک سے دونوں قسم کے شرک ہوتے ہیں، میٹھا شرک بھی، کڑوا شرک بھی، میٹھے میٹھے مشرک بھی، کڑوے کڑوے مشرک بھی۔ فرمایا زندگی میں مرواتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کو پجواتا ہے، پھر نظریں، پھر نیازیں، پھر طواف، پھر پکار، پھر ساری حاجتیں، رکے شکے، اور کئی بے ایمان تو بیٹھ کے حدیث کی سندیں بھی حاصل کرنا شروع کر دیتی ہیں، کئی اور کچھ۔ یہ سارے مشرکین کی ٹیم یہ عقیدہ رکھتی ہے۔ اب ذرا خیال کرو، آخری جملہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ کی شان بڑی بلند ہے، آپ کی شان پوری کائنات سے بلند ہے، آپ ہی تو رحمت للعالمین ہیں، آپ ہی تو صاحب مقام محمود ہیں، آپ ہی تو صاحب شفاعت مقام شفاعت کبریٰ ہیں، آپ ہی تو سید الاولین والآخرین ہیں، آپ ہی تو خاتم الرسل ہیں، آپ ہی تو افضل البشر ہیں۔ آپ کی شان، آپ کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جس طرح پہلے ہوتا رہا، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا ہے، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا ہے۔ آج آپ بیان کر رہے ہیں، مشرک آپ کو مار رہے ہیں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر مشرک اپنا پینترا بدل لیں گے، اور مشرک آپ کو پکارنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے المدد یا رسول اللہ، اور کوئی روزے پہ آ کے پکاریں گے، کوئی بٹ گرام میں کھڑے ہو کے پکاریں گے، کوئی مراقبے کر کے پکاریں گے، ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے، غیبانہ سمیع سمجھ کے تجھے پکاریں گے۔ فرمایا میرے پیغمبر تیری شان بڑی بلند ہے، اس لیے اپنا عقیدہ بتا دے، اپنا مذہب بتا دے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے۔ توجہ ہے، اگلی آیت کے ساتھ ربط لگ رہا ہے، اور یہ حضرت شیخ القرآن کا ربط ہے۔ فرمایا آپ بتا دے آپ کی شان بڑی اونچی ہے، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، اس لیے اعلان کر آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ان مشرکوں نے آپ سے دشمنی کی، اور آج کا مشرک محبت میں مشرک ہے، پکار رہا ہے، اور کوئی سمیع سمجھ کے، علیم سمجھ کے، اور ناصر و مددگار سمجھ کے، کوئی جناب استشفاء کے عقیدے سے، کوئی انتفاع کے عقیدے سے، کوئی پتہ نہیں کس عقیدے سے، یہ سارے پکارنے والے۔ فرمایا اسی طرح ہوگا، اس لیے یہی وجہ ہے پیغمبر نے خود بھی اعلان کیا، امت کو بھی بتایا لا تجعلوا قبری عیدا،
کہ اللہ کے سامنے بھی دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اور آخر میں آپ نے کس پہ لعنت کی؟ بالکل آخر میں لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان یہودی مولویوں اور پیروں پہ لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اور فرمایا خبردار، یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا، لا تجعلوا قبری عیدا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ وہی بات جہاں آ گئی، اعلان کر میرے پیغمبر اور کہہ دے قل انما ادعو ربی، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، قل انما ادعو ربی۔ علماء موجود ہے، یہ انما کلمہ حصر کا ہے، حصر میں نفی والا معنی بھی ہے، اس بات والا معنی بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اے کائنات والو، میں محمد کا عقیدہ سن لو۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ میں اپنی حاجات اور مشکلات میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو۔ کس کو؟ کس کو؟ یہ تو اس بات والا معنی ہے، اور نفی والا معنی کیا ہے؟ میں محمد پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، میں محمد مصطفیٰ حضرت ابراہیم کو بھی نہیں پکارتا، حضرت عزیر کو بھی نہیں پکارتا، پہلے انبیاء گزر گئے ان کو بھی نہیں پکارتا، اتقیاء گزر گئے ان کو بھی نہیں پکارتا۔ انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، یہاں کہنا کیا چاہیے تھا؟ مناسب مقام تھا، ادعو ربی بلا ادعو غیرہ، میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، رب کے سوا کسی کو نہیں پکارتا۔ لیکن قرآن نے انداز بدل دیا اور بتا دیا، وقت بہت اوپر ہو گیا، بتا دیا قرآن نے کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ لا ادعو غیرہ کی جگہ پر کیا فرمایا؟ لا اشرک کو، سارے پڑھو لا اشرک، یہ لا اشرک کو بتا گیا۔ اے کائنات والو، جو میں محمد مصطفیٰ کو قبر پہ بھی آ کے پکارے وہ بھی کٹر مشرک بنے گا۔ اس لیے میں شرک نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کو سبھی غیبانہ مافوق الاسباب سمجھ کے اس کو پکارنا، چاہے پیغمبر کو پکارے تب بھی مشرک ہے، ولی کو پکارے تب بھی مشرک ہے، پیغمبر کے روضے پہ جا کے پکارے تب بھی مشرک ہے، بٹ گرام میں کھڑے ہو کے پکارے تب بھی مشرک ہے۔ یہ ہے قل انما ادعو ربی بلا اشرک بہ احدا، یہ ہے میرے نبی کی دعوت۔ اور یہ ہے چوتھا انا، اور چوتھا انا کا ایک ہے تتمہ، آگے کھڑے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت شیخ المشائخ اور ہماری جماعت کہ بہت بڑے بزرگ شیخ القرآن والحدیث المعروف بابا الخطیب، بابا ارشاد، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ بس آپ بھی دعا کریں، حضرت سے بھی درخواست سے دعا کریں گے، جو کلمات کہیں اللہ انہی کو قبول کرے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا